انشائیہ کا عنوان ہے چوری کے مابعد جدید طریقے۔ کچھ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ دنیا میں چوری کا آغاز کب ہوا اور اس کے ارتقاء میں کس کس نے اہم کردار ادا کیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ چوری کی تاریخ پر باقاعدہ کوئی کتاب لکھی گئی ہے یا نہیں۔ چوروں پر تو کتابیں مل جائیں گی، بلکہ بہت سے چوروں کی خود نوشت بھی موجود ہیں جس میں ان کے سارقانہ کارناموں کا تذکرہ شامل ہے۔ بعض لوگوں نے چوروں کے کارہائے نمایاں کو قلم بند کر کے اپنی شرافت اور چور دوستی کا ثبوت دیا ہے۔ چوری کا مطلب عام فہم الفاظ میں یہ ہوگا کہ کسی شخص کا مال کوئی دوسرا خفیہ طریقے سے حاصل کر لے۔ چوری دراصل ڈکیتی، لوٹ، ٹھگی یا پاکٹ ماری سے مختلف ہے۔ ڈکیتی، لوٹ، ٹھگی اور پاکٹ ماری میں صاحب مال روبرو ہوتا ہے۔ چوری کا عمل غائبانہ ہے، یعنی صاحب مال کی غفلت یا لا علمی یا غیر موجودگی اس کار دشوار کے لیے لازمی ہے۔ چوری کو ڈکیتی یا لوٹ کی ابتدائی شکل بھی کہہ سکتے ہیں۔ چور ترقی پا کر ہی ڈکیت کا رتبہ پاتا ہے۔ مذکورہ دیگر فنون حصول مال و اسباب کے لیے قوت اور دانائی کا ہونا ضروری ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان فنون کے ماہرین کو مورخین کے علاوہ افسانوی اور غیر افسانوی قلم کاروں نے بھی قابل ذکر سمجھا ہے۔ سرکاروں نے انہیں عزت و اعزازات سے نوازا ہے اور فلم سازوں نے انہیں پردہ سیمی پر پیش کر کے داد و تحسین کے ساتھ ساتھ مال و دولت بھی حاصل کیا ہے۔ یعنی جن بدنام اور بدکار افراد نے تمام زندگی ناجائز اور غیر قانونی اعمال و افعال میں گزار دی، ان کی بدعمالیوں اور بدفعلیوں کو پیش کر کے لوگوں نے جائز اور قانونی دولت حاصل کر لی۔ خیر، یہ تو مال کو غصب کرنے کے طریقے پر منحصر ہے۔ کسی غاصب کا مال حلال کہلاتا ہے اور کسی کا حرام۔ کوئی اعزاز پاتا ہے اور کوئی سزا۔ کسی کا ہاتھ چوما جاتا ہے اور کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ ایک دن عبد المفید شولہ پوری بوقت ناشتہ حسب معمول چہرے پر حزن و ملال کے تاثرات لے کر تشریف لائے اور اس امید پر خاموشی سے بیٹھ گئے کہ ہم وجہ اداسی معلوم کریں۔ آخر ہمیں بھی ان کی خاموشی برداشت نہیں ہوئی اور ہم نے پوچھ ہی لیا، سب خیر تو ہے؟ کیا آج ناشتہ نہیں کیا؟ بالکل طاقت گویائی نہیں رہی؟ آپ کے کھانے کے لیے کچھ منگواتے ہیں تاکہ بولنے کی کچھ قوت پیدا ہو۔ ہماری اس بات پر وہ فوراً گویا ہوئے۔ ارے آ گئے ہیں تو ناشتہ تو مل ہی جائے گا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کے یہاں آتے وقت ہم ناشتہ نہیں کرتے۔ پھر کیوں اس چہرے مبارک پر غم کی گھٹائیں چھا رہی ہیں؟ کیا بتائیں جناب، سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ہونے والی ترقی پر خوش ہوں یا ماتم کروں۔ کیا ہوا؟ کس ترقی سے پریشان ہیں؟ شولہ پوری کا غم غصے کے شعلوں میں تبدیل ہو گیا۔ ارے یار، اس موبائل نے پریشان کر رکھا ہے۔ ضروری فون کم آتے ہیں، غیر ضروری زیادہ آتے ہیں۔ چلیے آتے ہیں، کوئی بات نہیں، کبھی کبھی تو غیر ضروری لوگوں سے بات کرنے سے کچھ وقت ہی گزر جاتا ہے۔ جی ہاں، کسی خاتون کا فون آتا ہے تب تو آپ طویل گفتگو کرتے ہیں۔ ہم نے مفید شولہ پوری کا غصہ اور غم ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ اب ہم اتنے بد اخلاق بھی نہیں کہ فوراً کہہ دیں کہ ہمیں کوئی قرض یا فلیٹ نہیں چاہیے۔ جی، آپ تو ایسی جگہوں پر اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، ذرا محتاط رہیے گا، کبھی اخلاق کے اظہار میں آپ کے ساتھ کوئی بد اخلاقی نہ کر بیٹھے۔ ارے کل یہی تو ہوا، بس لٹتے لٹتے رہ گئے۔ اللہ خیر کرے، کیا کسی لڑکی نے بد کلامی کی؟ نہیں بھائی، لڑکی بد کلامی کرتی تو برا نہیں لگتا،
بس یہ سمجھیے کہ بینک میں جو 2-4 ہزار روپے تھے وہ جاتے جاتے رہ گئے۔ وہ کیسے؟ بس ایک فون آیا اور بڑے پیار سے کچھ معلومات حاصل کی، ہم لالچ میں آ کر بتاتے رہے۔ وہ تو ہمارے بھتیجے نے ہماری باتیں سن کر فوراً موبائل ہاتھ سے لے لیا اور فون بند کر دیا، کہنے لگا کہ ابھی آپ کا بینک خالی ہو جاتا۔ چلیے شکر ہے بچ گئے، ہم نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ عجیب ترقی ہے، لوگوں نے چوری کے نئے نئے طریقے اختیار کر لیے ہیں، گھر بیٹھے موبائل کے ذریعے لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ ایک ہمارا زمانہ تھا، چوروں کو کتنی محنت کرنی پڑتی تھی، جان جوکھم میں ڈالتے تھے۔ ہاں یار، یہ بات تو ہے، ہمارے زمانے کے چوروں کو مشقت کرنی پڑتی تھی، رات کے اندھیرے میں نکلتے تھے، پہلے خود کو کتوں سے بچانا پڑتا تھا، کاٹ لیا تو 14 انجیکشن لگنے کا ڈر، اونچی دیواروں پر چڑھنا، چھتیں پھلانگنا، گر گئے تو ہڈیاں ٹوٹنے کا خطرہ، خدا نخواستہ پکڑے گئے تو ہڈیاں ٹوٹنا لازمی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کو بہت تجربہ ہے، لگتا ہے اس موضوع پر کافی تحقیق کی ہے۔ شولہ پوری نے ہم پر ہی شعلے برسانے شروع کر دیے، چوری کے طریقوں سے متعلق اپنے علم کا اظہار شروع کر دیا۔ پہلے چور گھروں میں داخلے کے لیے نقب بھی تو لگاتے تھے۔ جی، دیواروں میں نقب لگانے یعنی راستہ بنانے کے لیے کدال لے کر چلتے تھے۔ سچ پوچھیے تو اس زمانے کے چور بڑے محنتی اور ہمت والے تھے۔ آج کل تو چوروں میں حرام خوری آ گئی ہے، بدن کو تکلیف نہیں دیتے، گھر بیٹھے بیٹھے خزانہ خالی کر دیتے ہیں، نہ ہلدی لگتی ہے نہ پھٹکری، رنگ چوکھا نکلتا ہے۔ جی، ذرا سی دیر میں دولت مند کیش لیس ہو جاتا ہے۔ جب سے یہ ڈیجیٹل سسٹم آیا ہے، لوگوں کی قوت دماغ و جفا سب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری اس بات پر عبد المفید شولہ پوری نے وضاحت طلب کی۔ کیا مطلب؟ ارے بھائی، جب کوئی چور گرفت میں آ جاتا تھا تو پورے محلے کے لوگ اس پر اپنی قوت آزماتے ہوئے جور و جفا کا مظاہرہ کرتے تھے۔ بیویوں کی اونچی آواز سے خوف زدہ رہنے والے افراد بھی دست درازی میں پیش پیش رہتے تھے۔ ہاں، یہ بات تو ہے، ہم نے بھی کئی بار ایسے چوروں پر ہاتھ صاف کیے ہیں۔ آپ بھی تو ایک بار پکڑ میں آ گئے تھے، وہ تو عین وقت پر مرزا صاحب نے بچا لیا تھا۔ ارے وہ تو غلط فہمی ہو گئی تھی، دراصل چور پتلی گلی سے نکل گیا، ہم پکڑ میں آ گئے۔ یہی تو ہوتا ہے جناب، آج کل اصل چور نکل لیتا ہے اور دائیں بائیں کے لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ ناشتے کے دوران عبد المفید شولہ پوری نے چوری اور چوروں کے متعدد واقعات دہرا دیے۔ میں پہلے بھی چوری کی تاریخ یا روایت سے لا علمی ظاہر کر چکا تھا۔ عموماً ابتدا میں چور اپنی ضرورت کی تکمیل کی خاطر چوری کا مرتکب ہوتا ہے، پھر یہ عمل اس کے شوق اور عادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد خواہشات میں اضافہ اس کار ذلت آمیز کے لیے مجبور کرتا ہے۔ چور کیا کسی کو بھی اپنا پیشہ ذلت آمیز نہیں لگتا؟ چور چوری کو اپنا عزت دار پیشہ سمجھتا ہے۔ پکڑے جانا، کچھ دن جیل میں قیام کرنا یا لوگوں کے ہاتھوں مار کھانا اسے حوصلہ بخشتا ہے۔ تجربے کار چوروں کے ان باتوں سے عزائم پست نہیں ہوتے، مضبوط ہوتے ہیں۔ بر صغیر کے چور عرب ممالک میں ہاتھ قطع کرنے کی سزا سے بہت ناخوش رہتے ہیں، اسی لیے وہ احتجاجاً ان ممالک کا رخ نہیں کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں اس پیشے میں ہنرمند چوروں کے لیے سب سے زیادہ گنجائشیں ہیں، پھر ہم کیوں کسی دوسرے ملک میں جا کر قسمت آزمائیں اور بے دست و پا واپس آئیں۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد عبد المفید شولہ پوری نے پھر اپنی عالمانہ گفتگو شروع کر دی۔ ڈاکٹر صاحب، عہد حاضر میں ترقی پسند چوروں نے انتہائی جدید انداز اختیار کر لیے۔ ہم نے ان کی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، جی صحیح فرما رہے ہیں، بلکہ جدید نہیں، چوری کے مابعد جدید طریقے رائج ہیں۔
ذرا سی زبان کی جنبش یا انگلی کی خطا سے لمحوں میں آدمی کنگال ہو جاتا ہے، یعنی لمحوں کی خطا صدیوں سے بھگتنی پڑتی ہے۔ جی ہاں، ای میل آتے ہیں کہ آپ کا انعام نکلا ہے، اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیج دیجیے۔ بھائی کیوں آپ ہمیں انعام دے رہے ہیں؟ ایسا کون سا کارنامہ کیا ہم نے کہ انہیں پتہ ہے اور ہمیں خود پتہ نہیں؟ بہت سے لوگ دھوکے یا لالچ میں ایسے غائب چوروں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، پروفیسر جمشید خان کے کارڈ سے ذرا دیر میں 1,00,000 روپے غائب ہو گئے، آج تک واپسی کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ چوری کے مابعد جدید طریقے یہی ہیں، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن حضرت چوروں سے ہماری زبان کو بڑا فائدہ ہوا ہے۔ شولہ پوری کی اس بات کو میں سمجھ نہیں سکا، میں نے معلوم کیا۔ کیا مطلب؟ ارے بھائی، چوروں نے لوگوں کو کنگال کیا لیکن ہماری زبان کو مالا مال کیا۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کتابوں کے سرقے کی طرف اشارہ ہے؟ وہ تو ہر جگہ ہے، ایسے چوروں کی تعداد عام چوروں سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ارے جناب، آپ کہاں سے کہاں تک بات لے جا رہے ہیں؟ میرا اشارہ لفظ چور اور چوری سے ہے۔ سماج کے ان ذلیل الفاظ نے ہماری زبان کو کتنی تراکیب اور محاورے کہاوتیں دے دی ہیں۔ عبدالمفید شولہ پوری کی اس دانش مندانہ بات کی تائید کرتے ہوئے ہمیں ہنسی آ گئی۔ یہ آپ نے خوب کہی، چوری، چور، چور بازاری، چور بدن، چور راستہ، چور دروازہ، چور چکار، چور پہرا جیسی کتنی ہی تراکیب ہیں۔ جی ہاں، چور کی داڑھی میں تنکا، چور کے پیر کہاں، چوری اور سینہ زوری، چور کے گھر میں مور۔ بس کافی ہیں، ہم نے شولہ پوری کو روکتے ہوئے کہا، کہاں تک چور کی سخاوت کی بات کریں گے؟ چوروں کی سخاوت کی تو بہت سی کہانیاں مشہور ہیں حضرت، ادبی چوریاں بھی تو ہوتی ہیں۔ جی ہاں، جو چوری ادب سے کی جائے، ہم نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ چوری کے بھی کیا کچھ آداب ہوتے ہیں؟ ارے بھائی، ہر کام کے کچھ آداب ہوتے ہیں، وہ تو ہے۔ میں ادبی چوریوں کی بات کر رہا ہوں جو ادب میں ہوتی ہیں۔ میں ان کی بات سمجھتے ہوئے بھی نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے خیال میں تو ادبی چوریوں کو جائز قرار دے دینا چاہیے۔ اب آپ کے کلام میں میر غالب یا اقبال وغیرہ کے خیالات آ جاتے ہیں تو اس میں آپ کی کیا غلطی ہے؟ جی، یہ تو اتفاق ہے، ہمارے ان کے خیالات ملتے جلتے ہیں، اسے تو چوری یا سرقہ نہیں کہنا چاہیے۔ شولہ پوری نے وضاحت کی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ تو ان کے خیالات کی ترویج کر رہے ہیں، اسی کو تو چراغ سے چراغ جلنا کہتے ہیں۔ میں تو ادبی چوری کو جائز سمجھتا ہوں۔ کتنے ہی اردو کے ادیب مغربی نظریات پیش کر کے نظریہ ساز بن گئے۔ آدمی پیٹ سے تو نظریات یا خیالات لے کر پیدا نہیں ہوتا، ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ لینا پڑتا ہے۔ عبدالمفید شولہ پوری نے اطمینان کا سانس لیا۔ ہم نے مزید حوصلہ دیا۔ دیکھیے، یہ تو بازار کا بھی اصول ہے، لوگ تھوک بازار سے سامان اٹھاتے ہیں اور اپنی دکان پر اپنا لیبل لگا کر بیچتے ہیں۔ اس میں کیا برائی ہے؟ ادب میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ اس طرح آپ کی بات زیادہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے، چاہے کسی کے حوالے سے پہنچے۔ خام خواہ تنگ نظر اور حاسد لوگ اسی کو ادبی چوری کہہ دیتے ہیں۔ ہم یہ باتیں مذاقاً کہہ رہے تھے، لیکن ہماری ان باتوں سے شولہ پوری صاحب کے چہرے پر کافی اطمینان اور مسرت دکھائی دے رہی تھی۔ اطمینان قلب کے لیے چلتے وقت مرزا غالب کے نظریے کو بھی بیان کر گئے۔ جناب، چوری کو مرزا غالب نے بھی جائز قرار دیا ہے۔ ہم نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت آتا ہے تو برا کیا ہے۔ ہم نے بھی انہیں نصیحت کر ڈالی۔
وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آئندہ لڑکیوں سے فون پر بات کرتے وقت اپنی تفصیلات فراہم مت کر دیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ باتوں ہی باتوں میں کنگال ہو جائیں۔ اب چور نقب نہیں لگاتے، چہروں کو چھپانے کے لیے ڈھاٹے یعنی نقاب نہیں باندھتے، دیواریں نہیں پھاندتے، گھر بیٹھے چوری کر لیتے ہیں، یعنی آنکھ سے کاجل چرا لیتے ہیں۔ فیس بک، واٹس ایپ جیسی جدید لعنتوں معاف کیجیے ایجادات کی مدد سے آپ سے رشتے بنائیں گے اور پھر ایسی رشتہ داری نبھائیں گے کہ آپ اپنی جدیدیت پسندی پر لعنت بھیجنے کے سوا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ بس گھر بیٹھ کر آوازاریاں کریں گے، کبھی دل کو روئیں گے اور کبھی جگر کو پیٹیں گے۔ آپ شمار نہیں کر سکتے کہ دنیا میں فی الوقت کتنے چوری کے مابعد جدید طریقے رائج ہیں۔ عبدالمفید شولہ پوری ہماری باتیں سن کر یہ دعا کرتے ہوئے رخصت ہوئے، اے اللہ ہمیں ایسے چوروں سے اور ٹیلی فونک آفتوں سے محفوظ رکھنا۔ ہم نے دروازہ بند کرتے ہوئے بآواز بلند کہا، آمین۔